اکثر پوچھے جانے والا سوال اور مائنڈ میں آنے والا سوال کہ ایک بندہ ایک ٹائم میں سب کچھ کیسے مینیج کر لیتا ہے۔ بچوں کے ساتھ اپنے گھر کو سنبھالنا، بچوں کی ذمہ داری اور کپڑے سلائی کرنا، یہ کوئی آسان اور معمولی سا کام نہیں ہے روزمرہ کی روٹین میں، لیکن یہ سب کچھ انسان اگر صبر و تحمل کے ساتھ کرے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ یہاں سے ہماری صبح کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کل بہت زیادہ ہیٹ ہے، بہت زیادہ ہبس ہو جاتی ہے، دن کے ٹائم بھی اور رات کے ٹائم بھی کوئی پتہ نہیں چلتا کب جو بادل آ جاتے ہیں، کب بارش آ جاتی ہے، لیکن ہبس آپ کی جو ہے نا وہ گھروں میں بھی باہر بھی وہیں کی وہیں رہتی ہے، ہوا چلتی ہے وہ بھی گرم۔ لیکن اس گرمی سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا۔ ہم اپنی کیئر کے لیے جوسز کا استعمال کرتے ہیں، پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور میں آپ کو کہوں گی کہ یہ پودینے کا جو جوس ہے نا، اس کو منٹ جوس بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ باہر سے لینا تو آپ کو قریباً 150 یا 200 کا گلاس ملے گا، اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو گھر میں بنائیں، خود بھی پئیں اور بچوں کو بھی پلائیں۔ یہ بہت ہی ٹھنڈا اور بہت ہی مفیدیبل ہے۔ تو آج جو ہے نا وہ سنڈے تھا اور میں نے گھر کی صفائی تو جو کرنی تھی، لیکن میری چھت پہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ گند پڑا ہوا تھا۔ ابھی صبح کا ٹائم تھا، میں سب سے پہلے چھت پہ گئی اور پلیٹیں بھی بہت زیادہ گندی تھی۔ میں نے وہاں پہ جو ہے نا وہ سارا پہلے پانی کا چھڑکاؤ کیا، اس کے بعد میں نے سب جھاڑو دیا، اس کے بعد میری باری آ گئی تھی پلیٹیں صاف کرنے کی، کیونکہ یہ کام موسٹلی ہی میں کرتی ہوں۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو بندے کے کرنے والے کام ہیں، لیکن نہیں، یہ اگر ایک عورت گھر میں رہتی ہے تو وہ یہ سب کچھ کر سکتی ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہر کام ایک انسان ہی ترجیح دے، اس کو ایک عورت بھی اچھی اور ذمہ داری کے ساتھ کر سکتی ہے۔ اس کے بعد اس کو میں نے ان کو اچھی طرح دھویا، اور میں ہمیشہ اس کو ایسے ویپر کے اوپر کپڑا فولڈ کر کے اس کو جو ہے نا وہ دھو دیتی ہوں، اس سے یہ اچھی طرح صاف ہو جاتی ہیں۔ اور جو پانی بعد میں رہ جاتا ہے نا، اس کو میں جو ہے نا وائپر کے ساتھ ہی نیچے گرا دیتی ہوں، جس کے بعد یہ فوراً جو ہے خشک ہو جاتی ہیں۔ اور سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ اپنی صبح کا آغاز جلدی کرنا چاہیے۔ ہمیشہ اگر آپ جلدی اٹھیں گے نا تو آپ کے کام چٹکیوں میں ہو جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کا دن بھر کتنا سکون سے، کتنا پرفیکٹ اپنے آپ کو محسوس کریں گی۔ دن بھر آپ کا پتہ نہیں چلنا کیا ہوا ہے، کیا کیا، کیسے مینیج کیا، سب کچھ سارے کام آپ لوگوں کے کلیئر ہوں گے۔ ایک دفعہ صبح اٹھ کے دیکھیں، اگر آپ لوگ لیٹ اٹھتے ہیں، ایک دفعہ اپنی روٹین کو چینج کر کے دیکھیں۔ 2 دن، ہفتے میں 2 دن تو مسٹ آپ صبح اٹھیں اور اپنی روٹین کو سیٹ کریں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صبح اٹھنے کے کتنے فائدے ہیں۔ اس کے بعد اپنے ڈیلی کی فہرست بنائیں کہ آج ہم نے سب سے پہلے کون سا کام کرنا ہے، اور جو بھی کام کرنا ہے نا اس کو آپ نے جو ہے نا وہ مکمل ہی کرنا ہے، اس کو ادھورا نہیں چھوڑنا، کیونکہ بچوں کے ساتھ جو کام ہم لوگ ادھورا چھوڑ دیتے ہیں نا، وہ بعد میں ہم نہ تو اچھے طریقے سے کر پاتے ہیں، اور نہ ہی وہ ہمارے سے اچھے طریقے سے مینیج ہو پاتا ہے۔ اور اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو ان سے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے کام ضرور کرایا کریں۔ اگر آپ کے لوگوں کے بچے بڑے ہیں تو ان کو اپنے ساتھ مکمل طور پہ حق دیا کریں کہ وہ آپ لوگوں کا ہاتھ بٹائیں۔ اس طرح بچوں میں ایک تو ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے، اور دوسرا بچوں کا جو رجحان ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے کام کرنے ہیں، ان کی عادت پختہ ہوتی ہے۔ اور بچوں کی عادت پختہ کرنا ایک ماں کا کام ہوتا ہے، اور ایک ماں کا حساب کچھ اس طرح ہوتا ہے، نہ چھٹی، نہ تنخواہ، نہ شکریہ، پھر بھی وہ سب کچھ کر رہی ہوتی ہے۔ اور رہی بات کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ کپڑے کیسے سلائی کریں، تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بالکل ہی ایزی ہے، اگر ہم سمجھداری کے ساتھ جو ہے نا وہ اس طریقے کو بھی انجام دے تو۔ یہ میں بچوں کے لیے سوٹ لے کے آئی تھی، کھاڈی کا تھا، کھاڈی برانڈ کا تھا، بہت اچھا سٹف تھا۔ تو اس کو میں نے جو ہے نا آج میں نے کوشش کی کہ اس کو میں آج کٹنگ کروں، زیادہ نہیں تو اس کی میں نے شلواریں جو ہیں بچوں کی وہ آج سلائی کروں۔ تو اس کی میں نے جو ہے نا سیلنگ کرنے کے بعد اس کو میں نے اس کی کٹنگ وغیرہ کی، اور الحمدللہ میں نے نیت کی تھی کہ میں نے اس کی 2 شلواریں آج سلائی کرنی ہیں بچوں کی، تو وہ ہو گئی تھی۔ کیونکہ ہر کام انسان کے کرنے سے نہیں ہوتا ہے، انسان کو پہلے نیت کرنی پڑتی ہے، جب انسان نیت کر کے بیٹھتا ہے تو تب ہی کام ہوتا ہے۔ اور جو شرٹیں رہ گئی تھی وہ میں نے اس کی نیکسٹ ڈے جو ہے نا وہ کمپلیٹ کی تھی۔ اس طرح میرے سوٹ جو ہے نا وہ 2 دن میں کمپلیٹ ہو گئے تھے، 2 سوٹ۔ اگر چھوٹے تھے، لیکن اگر آپ کا بڑا سوٹ ہے تو آپ اس طرح کیا کریں، جب بچے رات کو سو جاتے ہیں تو آپ ان کی کٹنگ کر لیا کریں، کیونکہ جو ہے نا سلائی کا انحصار وہ کٹنگ کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر آپ کی کٹنگ اچھی ہے تو یقیناً آپ کی سلائی جو ہے نا وہ اتنی پختہ نہ بھی ہوگی نا تو وہ سوٹ آپ کو اچھا لگے گا، پہنا ہوا اچھا لگے گا، کیونکہ اس کی کٹنگ اچھی ہوئی ہوگی۔
تو کوشش کیا کریں جب بچے سو جاتے ہیں، جب شور نہ ہو، اس وقت آپ ایزیلی جو ہے نا کپڑوں کی کٹنگ کر لیا کریں۔ اور رہی بات آپ اس کو دن میں کیسی سلائی کریں، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک سوٹ ایک دن میں ہی مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ سٹیپ بائی سٹیپ بھی کر سکتی ہو۔ اس کی بازو ایک دن میں بنا سکتی ہو، دوسرے دن اس کے گھیرے وغیرہ فولڈ کر سکتی ہو، تیسرے دن اس کا جو ہے نا وہ آپ شلوار وغیرہ جو ہے وہ سلائی کر سکتی ہو۔ اس طرح اگر آپ سلائی کرنا چاہیں نا تو زیادہ نہیں تو ہفتے میں آپ 2 سوٹ ایزیلی سلائی کر سکتی ہیں۔ ہاں اگر آپ بہت زیادہ ہی مصروف ہیں، گھر میں اونچ نیچ، بچے بیمار ہو جاتے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ ایک ماں کی روٹین ڈیلی کی ترتیب ایک جیسی نہیں رہتی، ڈیلی کی روٹین اس کی چینج ہوتی ہیں، ڈیلی کی اس کی عادات چینج ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ابھی چھوٹے بچوں کی ماں ہوتی ہے، تو وہ اس کی ساری عادات بچوں کے اوپر منحصر ہوتی ہیں، کب بچہ کس لیول میں کیسے جا رہا ہوتا ہے، تو وہ اپس اینڈ ڈاؤن تو ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن اس نوعیت میں اگر وہ چاہے ہفتے میں ایک سوٹ بھی سلائی کر سکتی ہے، اس میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اگر وہ سلائی دے گی تو وہ اس کا بجٹ کیسے مینیج ہوگا، اور بجٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر وہ سلائی خود کرے گی تو وہی پیسے اس کے اپنے کام بھی آئیں گے۔ اور عورتوں کو پتہ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی سیونگ کر کے ہی اپنا گھر کو بناتی ہیں، گھر کی چیزیں لے کے آتی ہیں، اور یہی لڑکیوں کو شوق ہوتا ہے۔ اور یہ میں نے پورے سوٹ 2 بچوں کے جو ہے نا وہ مکمل کر لیے تھے، بالکل ہی سمپل سے تھے لیکن بہت پیارے لگ رہے تھے، کیونکہ گرمی ہے، گرمیوں میں سادے اور ڈھیلے ڈالے کپڑے ہی اچھے لگتے ہیں۔ اور یہ بچوں کے سوٹوں کی فائنل لک کمنٹس میں ضرور بتانا آپ لوگوں کو کیسے لگے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ڈیزائننگ اور چھوٹے چھوٹے جو ہے بچوں کے کپڑے سلائی ہوئے۔ اچھا، بعض اوقات عورت کی حالت کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ وہ کام کرتے کرتے چور ہو جاتی ہے، تھک جاتی ہے، لیکن پھر گھر والے کوئی اچھا رسپانس نہیں دیتے، گھر والے یہی سمجھتے ہیں کہ کھانا خود بن جاتا ہے، گھر کی صفائی خود ہو جاتی ہے، ہم لوگ فارغ بیٹھی کیا کرتی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو ہے نا ہر کام کو آپ لوگوں کو خود جو ہے آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا پڑتا ہے، سیکریفائز کرنا پڑتا ہے چیزوں کو۔ اور دوپہر کا ٹائم تھا اور بچے کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ آج برگر یا شاورما کھانا ہے، تو ہم اسی ٹائم جو ہے نا وہ بازار گئے، کیونکہ بازار بالکل نزدیک ہے، تو وہاں سے ہم تھوڑے بہت ہی جو ہے نا بچوں کی بیکری کی چیزیں لے کے آئے، اور ساتھ میں ہم لوگ شاورما لے کے آئے، جس کو میں نے آتے ساتھ ہی جو ہے ریڈی کیا اور بچوں کو دے دیا۔ یہ تھی ہماری دوپہر کی روٹین، کیونکہ آج کل آپ لوگوں کو پتہ ہے بچوں کی چھٹیاں ہوئی پڑی ہیں، تو بچے گھر ہی ہوتے ہیں، تو وہ ان کا یہی ہوتا ہے سارا دن کچھ بنا لو، کچھ کھا لو، یہ کر لو، وہ کر لو، بس اسی کام میں ہمارا جو ہے وہ سارا دن مصروف ہو جاتا ہے۔ اور جب بچے اسکول جا رہے ہوتے تو پھر باقاعدگی سے صبح کا ناشتہ، پھر لنچ باکس، پھر رات کا کھانا، تو ابھی جو ہے ساری ترتیب ہی بچوں کی الٹ ہوئی پڑی ہے۔ اور دوپہر کے کھانے میں موسٹلی بہت کم کھانا بناتی ہوں، بچے یہیں پھل وغیرہ کھا لیے، چاٹ وغیرہ بنا لی، تو اسی طرح جو ہے نا وہ سارا دن جو بچوں کا وہ مینیج ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی ایک ماں ہیں تو یاد رکھیں آپ کی محنت کبھی بھی ضائع نہیں جاتی، چاہے آپ کے گھر والے آپ کو کوئی اچھا رسپانس دے رہے ہوں یا نہ دے رہے ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر چھوٹی چھوٹی عادت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے ہر چھوٹی چھوٹی کوشش کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کا بہترین اجر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے کبھی بھی نا مایوس اور نا امید نہ ہوا کریں۔ میں نے جو ہے یہاں پہ شاورما سارے بنا کے ریڈی کر لیے تھے، بچے سلاد وغیرہ بہت کم کھاتے ہیں شاورموں میں، اس وجہ سے میں نے جسٹ چکن ہی ان کے اندر ایڈ کیا تھا۔ اور یہ تھی فائنل لک، اور مجھے بتانا کمنٹس میں یہ آپ لوگوں کو کیسے لگے۔ ہمیں تو بہت ٹیسٹی لگے تھے کیونکہ ہم لوگوں نے کھائے تھے۔ گھر سنبھالنا بھی ایک ذمہ داری ہے، اور میں یہ ذمہ داری بڑی خوش اسلوبی سے نبھاتی ہوں۔ اگر آپ بھی ہوم میکر ہیں تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو میری آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، اور کمنٹس میں آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کون سا کام سب سے پہلے کرتی ہیں، صفائی والا کام کرتی ہیں یا کچن کو پہلے مینیج کرتی ہیں۔ میں تو ایک کام ختم کرتی ہوں اور اتنی دیر میں جو ہے نا وہ دوسرا کام میرا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ کچن صاف کریں تو کمرہ آواز دینے لگ جاتا ہے، اور کمرہ صاف کرے تو کچن جو ہے نا وہ بکھرا ہوا نظر آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آ جاؤ مجھے سمیٹ لو پہلے۔ بس یہی ہم ہوم میکر کی جو روٹین ہے وہ سارا دن کی چلتی ہے، اور گھر کے کاموں کی لسٹ جو ہے نا وہ بالکل ہی ختم نہیں ہوتی۔ ہم لوگ جو عورتیں ہیں نا یہی بہادری کا مظاہرہ کرتی ہیں اور کام کو ڈٹی رہتی ہیں، بھی یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، بس یہی ہر کام کو سمیٹنے ہی کی کوشش میں لگی رہتی ہیں، اسی طرح ہمارا جو سارا دن وہ گزر جاتا ہے۔
اور یہاں پہ میں رات کا کھانا بنا رہی ہوں۔ رات کے کھانے میں آج ہم لوگوں نے بنائی تھی اروی، اور یہ میں نے جو ہے نا وہ کبھی خشک نہیں بنائی، اس کو میں نے ہلکا سا اس کے اندر جو ہے نا وہ شوربہ رہنے دیتی ہوں، کیونکہ خشک عربی مجھے اچھی نہیں لگتی، ہلکا پھلکا شوربہ ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ عربی میں پانی ڈالے تو وہ اس کی لیس بن جاتی ہے، کبھی بھی نہیں بنتی۔ اس کو پہلے گھی میں فرائی کر لیا کرے، ہلکا پھلکا فرائی کرنے کے بعد اس کو معمولاً جیسے ہم جو کھانا بناتے ہیں اسی طریقے سے آپ لوگوں نے بنانا ہے۔ مسالہ وغیرہ بنانے کے بعد میں آپ لوگوں نے عربی ڈال دینی ہے، اور گلاس یا 1.5 گلاس پانی لگانا ہے، زیادہ نہیں لگانا، یہ نہ ہو کہ آپ اس میں دیگ بھر کے پانی کا لگا دیں اور بعد میں کہیں کہ ہم اس میں نہائیں یا اس میں کپڑے دھوئیں، ایسا نہیں کرنا آپ لوگوں نے۔ بس ہلکا پھلکا ہم لوگوں نے اس میں شوربہ رکھنا ہے، تو اس کے مطابق گلاس یا 1.5 گلاس لگا دیں، تاکہ اس میں ایک تو عربی ہماری جو ہے نا وہ گل جائے گی، اور دوسرا اس کا ٹیسٹ بھی چینج ہو جاتا ہے، اور کھانا بندہ جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے کھا لیتا ہے۔ باقی ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہیں۔ آپ لوگوں کو کس طرح کی عربی بنانا پسند ہے کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا، اپنے رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اس وقت کے لیے اللہ حافظ، دعائیں میں یاد رکھنا۔